السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مزیدار اور دلچسپ سٹوری سناؤں گی۔ سو لیٹس بگن۔ سنو ریفت، برگر کھاؤ گی؟ عائشہ نے برگر کو کیچپ میں مزید ڈبو کر منہ کے قریب لے جاتے ہوئے چٹکارے لے کر کہا۔ نہیں شکریہ۔ ریفت نے ذرا سا سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کتاب میں کھو گئی۔ تھوڑا سا لے لو، بڑے مزے کا ہے، وہ پھر چٹکارے لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے برگر پسند نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ عائشہ نے اسے جاتے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ دونوں جماعت ہفتم کی طالبات تھیں۔ عائشہ اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے بہت لاڈلی تھی، جبکہ ریفت کی اس کے علاوہ دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ عائشہ کو اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ ریفت اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھاتی۔ وہ جب بھی کچھ کھانے کی دعوت دیتی ہے، وہ بڑی صفائی سے ٹال جاتی یا وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ امی، کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ ریفت نے بستہ صحن میں رکھے پلنگ پر رکھا اور وہیں سے ہانک لگائی۔ آج میں نے اپنی شہزادیوں کے لیے بریانی بنائی ہے۔ امی نے اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ مگر امی؟ کیا مگر؟ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ذرا سی قربانی نہیں دے سکتی؟ تم جاؤ اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور دسترخوان لگوانے میں میری مدد کرو۔ امی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ بھی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ریفت کے ابو رحمت علی پھولوں کی ریڑھی لگاتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کی خاطر انہیں اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ بڑی بہن صبا نہم جماعت میں پڑھتی تھی۔ ریفت ہفتم اور سب سے چھوٹی بہن جنت پریپ میں پڑھتی تھی۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، وہ اس بات کو مانتے بھی تھے اور اپنی بیٹیوں سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ جنت دیر ہو رہی ہے۔ ریفت نے جنت کو رغبت کے ساتھ ناشتہ کرتے دیکھا تو اسے یاد دلایا کہ اسکول بھی جانا ہے۔ بس آپی، ابھی چلتی ہوں، وہ اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے بولی۔ اب بس بھی کرو نا، صبا بھی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ امی دیکھیے نا، دونوں میرے کھانے پر نظر لگائے کھڑی ہیں، وہ زور سے چلائی۔ چھوٹی بہن کو تنگ مت کرو صبا۔ ریفت، تم ادھر آؤ، امی نے اسے اشارے سے پاس بلایا۔ جی امی، یہ تمہارا جیب خرچ ہے۔ امی نے اس کی طرف 20 روپے کا نوٹ بڑھایا۔ 20 کا نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے 20 روپے کا نوٹ امی کے ہاتھ سے لیا اور اپنی خوشی چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آج وہاں جانا ہے، وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرنے لگی۔ ہفتم جماعت کی سب لڑکیاں کینٹین کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب کے ہاتھوں میں ان کی من پسند چیزیں تھیں۔ عائشہ نے ریفت کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ ان سب سے دور بیٹھی ڈرائنگ بنانے میں مگن تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر عائشہ کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ اسی خیال کے تحت اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکیوں، بات سنو، اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان کے قریب آ کر ان کے کان میں کچھ کہا۔ عائشہ کی بات سن کر سب لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ریفت کی طرف چلی گئیں۔ کچھ لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں مختلف کھانے لیے اس کے گرد بیٹھ گئیں۔ ریفت اس صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ ریفت، میں نے تمہارے لیے چاکلیٹ خریدی تھی، لو یہ کھاؤ۔ کلاس کی سب سے بدتمیز لڑکی نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ حجاب، میں چاکلیٹ نہیں کھاتی، اس نے سرخ رنگ پھول کے خاکے میں بھرتے ہوئے جواب دیا۔ چلو چاکلیٹ نہ سہی، بسکٹ تو کھا لو۔ رخسانہ نے اس کی طرف بسکٹ کا پیکٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ریفت نے انکار کر دیا۔ کیوں، تم بسکٹ بھی نہیں کھاتی؟ سدرا نے اس سے سوال کیا۔ نہ تم برگر کھاتی ہو، نہ ہی بسکٹ، اور یقیناً تم نیم کو بھی نہیں کھاتی ہوگی، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ تم کچھ کھا بھی نہیں سکتی۔ تم ان سب چیزوں کو خرید ہی نہیں سکتی، مگر
مگر ہم تو تمہیں یوں ہی کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، مگر تم پھر بھی انکار کرتی ہو، آخر کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ رضیہ نے اس پر لفظوں کے تیر برسائے۔ رفعت وہاں سے اٹھی اور اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنی جماعت کی طرف چلی گئی۔ عائشہ کو اچانک اپنی حماقت کا احساس ہو کر دکھ ہوا۔ رفعت اس کی سہیلی تھی اور اس نے آج اسے رلا دیا۔ چھٹی کی گھنٹی بجی تو رفعت نے اپنا بیگ پکڑا اور جلدی سے جماعت سے نکل گئی۔ گیٹ پر صبا، آپی اور ننھی جنت کی منتظر تھیں۔ آپی، آپ لوگ گھر چلیں، میں بس 15 منٹ میں آئی، مجھے اپنی کلاس ٹیچر سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے صبا اور جنت کو گھر بھیج دیا۔ جلدی آنا، صبا نے جواب دیا اور جنت کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف چل دی۔ اسے دور جاتے دیکھ رفعت کے قدم اپنی منزل کی انکل، بریانی کی 2 پلیٹیں پیک کر دیں۔ عائشہ کے چلتے قدموں کو اس آواز نے جکڑ لیا۔ یہ آواز تو عائشہ نے آواز کی سمت نگاہ دوڑائی اور اس کا شک صحیح نکلا، یہ رفعت ہی تھی۔ مگر رفعت اور بریانی؟ عائشہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا رفعت بریانی پیک کروا کر ایک طرف کو چلی گئی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ عائشہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ رفعت نے محلے کے ایک خستہ حال گھروں میں سے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، مگر وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا۔ چھوٹے سے کچے صحن میں 2 بچے، جن کی عمر 10-11 سال کے لگ بھگ تھی، چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بچہ مسلسل رو رہا تھا، امی امی بھوک لگی ہے۔ وہ وقفے سے یہ جملہ دہرا رہا تھا۔ رفعت نے فوراً اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ رفعت نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ عورت اسے دیکھ کر بچے کو چپ ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ آنٹی میں وہ آپ کے وہ ہچکانے لگی۔ کیا وہ بیٹا؟ بولو۔ آنٹی وہ یہ بریانی ہے، آپ پلیز انہیں کھلا دیں۔ اس نے آخر اپنا مدعا بیان کیا۔ عورت کی نگاہوں میں احساس تشکر ابھرا، مگر پھر انا آ گئی۔ نہیں بیٹا، میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ بات رفعت جانتی تھی۔ آنٹی پلیز یہ بریانی ان کو کھلا دیں۔ اب کی بار وہ ان کے نزدیک ہوئی۔ انہیں بھوک لگی ہے۔ اس کے لہجے میں بچوں کے لیے محبت تھی۔ بچوں کی ماں نے اپنی انا کو پس پشت ڈال کر اس کے ہاتھ سے بریانی پکڑ لی۔ آنٹی، ایک دوسرے کے کام آنا انسانیت، میری ٹیچر کہتی ہیں اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہو۔ وہ معصوم سی بچی اتنا بڑا قرض اس ماں کے کندھوں پر رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بریانی کھلانے لگی۔ رفعت نے بریانی کھانے میں مگن بچوں کو مسکرا کر دیکھا اور پھر بریانی کا ایک شاپر اس عورت کے پاس رکھ کر پلٹ آئی۔ کھڑکی کے باہر عائشہ نے اسکارف سے اپنے آنسو صاف کیے اور دور جاتے اپنی فرشتہ صفت سہیلی کو دیکھ کر شرم سے پانی ہو گئی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ کو اگلی سٹوری کون سی چاہیے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتانا۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔